حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. ہمارے اکثر پاکستانی لوگ اتنے بوڑھے ہو کے حج پہ جاتے ہیں کہ چل ہی نہیں سکتے. لوگوں کو ترس آ رہا ہوتا ہے اور پیچھے جوان بیٹے بھی دھکا دیتے ہیں چلو جی جاؤ حج کرو. حالانکہ حج کرنا اتنا آسان کام نہیں. نہ خالہ جی کا گھر ہے, وہاں تو بڑی مشقت ہے, پیدل چلنا پڑتا ہے, لاکھوں لوگ ہیں اور خلاف طبیعت کتنی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایسے لوگ تو بیچارے کوئی ادھر پھسل کے مر رہے اور کوئی وہاں سیڑھیوں سے گر رہے. ایسی عمر میں حج کرنا بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے. اس لیے صحت کی حالت میں انسان کو جانا چاہیے. جب کوئی شخص کسی کام کا بھی نہیں رہا, بیوی بچوں نے بھی دھتکار دیا, کسی طرف کا بھی کوئی نہیں رہا, اب وہ کہتے ہیں جی میں حج کرنے جاتا ہوں. یہ کون سا حج ہے جس کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں؟ اگرچہ ہو جائے گا لیکن آپ کو تو صحت کی حالت میں حج کرنا تھا. وہ اندر کا ایک جذبہ ہے اللہ کے دربار کی حاضری. تمام افعال کو جو حج میں واجب اور فرض ہیں اندر کے ایمانی جذبے سے آپ نے ادا کرنا تھا, وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ابھی تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال رہے کہ جائے کہ وہاں لوگ پکڑ کے آپ کو روڈ بھی کراس کرا رہے اور سیڑھیاں چڑھا رہے ہوں. اس پوزیشن میں کون سا حج ہوگا؟ اور انڈونیشیا, ملائیشیا اور ان ملکوں کے لوگ جوانی میں حج کے لیے آتے ہیں اور پیدل اور ہر طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان میں بوڑھا کم ہی نظر آتا ہے. اور پاکستان, انڈیا کے اکثر لوگ بوڑھی عورتیں اور مرد اس قدر ترس آتا ہے وہاں دیکھ کے کہ ان کو کس اللہ کے بندے نے یہاں بھیج دیے. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح دیگر عبادتیں صحت کے ساتھ ہیں اس طرح حج بھی صحت کے ساتھ اصل حج ہے. اور آپ کو اپنی بیماری اور بڑھاپے سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے اور ابھی تک نہیں کیا, وہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حج ان پہ فرض ہے اور جب تک ادا نہیں کریں گے وہ اللہ کے مجرم رہیں گے. اور حج کرنے سے انسان غریب بھی نہیں ہوتا, عمرہ کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا, بلکہ احادیث میں اس شخص کے رزق کے بڑھنے کی طرف اشارے موجود ہیں کہ اس شخص کو اللہ اس برکت سے دنیا کے اندر بھی وافر مقدار میں چیزیں عطا کر دیتے ہیں. لیکن یہ بات ہے اندر کے ایمان اور یقین کی, اور ہم لوگ بالکل شیطان کے راستے پر ہیں. ہمیں تو اللہ اور رسول کی بات کو تسلیم کرنا بھی ایک عذاب ہے. 100 طویلیں علماء کو بھی کر کے آپ کو بتانا پڑتا ہے نہیں جی اس میں یہ حکمت ہے. اور صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہیں, اللہ کے نبی بول بھی نہیں رہے, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعتیں ابھی ہوئی تھی, نماز کی حالت میں جبریل آئے کہ اللہ کہتے ہیں چہرہ چینج کریں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ابھی نبی نے لوگوں کو بھی نہیں فرمایا کہ قبلہ چینج ہو گیا ہے, میں منہ تبدیل کرنے لگا ہوں, رخ اور تم بھی کرو. آپ نے تو کچھ بھی نہیں بولا. پیچھے ایمان والے کھڑے اور وہ تو اشارہ مانگتے تھے اسلام کی اطاعت کا. اللہ کے نبی نماز ہی میں یک دم پھر گئے اور صحابہ کرام نے جب دیکھا وہ بھی یک دم چینج ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے جب قبلہ کا رخ چینج کیا ہمیں بھی کر لینا چاہیے. اور چونکہ حکم تو نہیں دیا تھا اور عین اس حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے آپ نے 1.25 لاکھ کے اجتماع میں فرمایا آج کے دن اس وقت میدان عرفات میں جب میں یہ خطبہ دے رہا ہوں جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں اور رواج ہیں وہ آج میں اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں. آج سے اسلام اور سنت کا طریقہ دنیا میں چلے گا. جاہلیت میں جتنا رسم و رواج تھا اور غلط اعمال تھے آج کے دن ان کو اپنے پاؤں کے نیچے میں نے رون دیا ہے. فرمایا اب سنو میں تم سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جتنا بھی سودی نظام ہمارے معاشرے میں چل رہا تھا آج کے دن میں سود کو حرام کر رہا ہوں قیامت کے دن تک. اس لیے فرمایا جو سود پہ لین دین ہے غریبوں کو یا کسی کو پیسہ دے کر قسطیں لے رہے ہو, فرمایا سن لو میری بات کہ اصل پیسہ واپس لینے کا تمہیں حق ہے لیکن سود لینے کی اب اجازت نہیں. اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا. فرمایا میرے چچا عباس نے بھی سود پر پیسے دیے, میرے گھر کا آدمی ہے, ابھی تک حرام نہیں تھا سود اس لیے گناہ بھی نہیں ہے. فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں, اپنے چچا عباس کا سود میں ختم کرتا ہوں, صرف اصل پیسہ واپس لیا جائے گا. اس لیے کوئی بندہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. اور آج سے قیامت تک سود کو حرام کر رہا ہوں.
آپ پڑھیں، اسلامی تاریخ اٹھائیں کہ جب میرے نبی نے یہ اعلان کیا، اس لمحے کے بعد تمام صحابہ کے دور میں 100 سالہ دور ہے صحابہ کا، کبھی کسی صحابی نے سود کا لین دین کیا ہو، کبھی اس نے اس پیسے پر کسی بندے سے جا کے مطالبہ کیا ہو کہ نہیں مجھے سود ابھی بھی چاہیے، ایک مثال بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھے وہ مسلمان جن کو اللہ پسند کرتا تھا کہ بس پہلے حکم نہیں پتا تو اور بات ہے، لیکن جب بتا دیا گیا اب اس کے بعد نہ کرنا اور حجت کرنا، اللہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کی بات ہے اس کو قبول کیا اور جو مزاج کے خلاف ہے یا جہاں مالی نقصان ہے یا جہاں پرافٹ میں کمی ہے وہاں ہم کہیں نہیں جی نہیں ہم یہ چیز لیں گے، مجبوری ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کا مسلمان مجھے نہیں چاہیے، مجھے پورے کا پورا مسلمان جو میری تابعداری میں آئے ہم اس مسلمان کو پسند کرتے ہیں، اور جو آدھا تیتر آدھا بٹیر، کچھ مانا اور کچھ نہ مانا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شخص شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ازل میں جب میں نے اس کو دھتکارا تھا اس نے قسم اٹھا کر کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو میں گمراہ کروں گا اور برباد کر دوں گا، میں ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں ان کی شکلیں اور چہرے اور تیری تخلیق ان سے تبدیل کرا دوں گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے مرد عورتیں بننے کے چکر میں ہیں، عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہیں۔ اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے نبی کے ذریعے کہ تم ٹخنے ننگے رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص پجامہ یا سلوار پہنے اور وہ ٹخنوں کے اوپر رہے تو یہ ٹخنے جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے فرمایا کہ یہ ٹخنے ننگے رہنے چاہیے مرد کے، نماز اور غیر نماز میں پوری زندگی میں۔ اور آج مردوں کی سلواریں پورے پاؤں کے اوپر پڑی ہیں اور عورتوں کی یہاں تک چلی گئی ہیں، ہر کام الٹ ہو گیا ہے، اور عورت کے چہرے پر تو قدرتی بال نہیں ہے، اور مرد کے جو آئے کہا کہ تم نے اس کو رکھنا ہے، تم نے عورت کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ لیکن آج کا مسلمان بھی عورت بننے کے چکر میں ہے، عورت مرد بننے کے چکر میں ہے۔ عورت کو کہا گھر میں رہو عزت اور پردے میں، عورت کہتی ہے میں نے میدان میں، بازار میں، سیاست میں نے ایک ایک مقام پر خود تجارت کرنی ہے، اور مرد بیچارہ یہ اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا کہ میں ان سے تبدیل کرواؤں گا ان کی تخلیق، ان کی ظاہری ساخت، اور آپ دیکھیں گے یہ میری بات کو فالو کریں گے۔ اور آج کا کلمہ گو باس کرتا ہے او جی علماء کہتے ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ تو عرب لوگوں کا رواج تھا، گرمی اتنی زیادہ تھی داڑھی اس لیے رکھتے تھے کہ جلد خراب نہ ہو، اس کو بچانے کے لیے جلد کو خرابی سے وہ لوگ داڑھی رکھتے تھے۔ داڑھی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی تو تھی کوئی نہیں، اور یہ داڑھی تو صرف عرب کا رواج تھا، کوئی رکھے نہ رکھے اسلام سے کیا اس کا تعلق ہے؟ ایک تو رکھی کوئی نہیں اور آگے شیطان کی طرح دلیلیں بھی دے رہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی ایک ایسا بتا دیا جائے جس نے داڑھی کبھی منڈائی ہو، کیا سارے مکہ کے رہنے والے تھے؟ کوئی ایران کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی لیبیا کا ہے، کوئی یمن کا ہے، ہند سے بھی صحابہ گئے، افغانستان کے بھی صحابہ ہیں، کیا یہاں بھی گرمی کا مسئلہ تھا؟ پھر جتنے پیغمبر ہیں آدم سے لے کے آخری رسول تک کوئی ایک بتائیں جو داڑھی منڈاتا ہو، ایک مثال بھی نہیں ہے۔ کیا سارے نبی کوئی عرب میں رہتے تھے؟ عجم میں بھی نبی آئے ہیں، دنیا کے ہر خطے میں پیغمبر آئے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا تمام پیغمبروں کی سنت ہے یہ داڑھی، کبھی کسی نے شیو نہیں کرائی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان شیطان کے پیچھے جا رہے، کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ تو فرقہ پرست اور دہشت گرد ہے۔ تو پھر جب تیرا ایمان ایسے ہی ہے کہ ان کی باتوں سے تجھے اپنی بےزتی محسوس ہو رہی ہے تو جناب آپ کے کلمہ پڑھنے سے بھی وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، کل کلمہ بھی چھوڑ دیجیے۔